الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لوگو اگر تم میرے نبی کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد کر ہی چکا ہے. وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا تھا. اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں سے ایک ابو بکر تھے دوسرے خود اللہ کے رسول. جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا. اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہو کر رہتی ہے اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس وقت جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی وہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی 40ویں نمبر کی آیت ہے. آیہ کریمہ کا ترجمہ جو آپ سن چکے ہیں اس سے آپ نے مضمون کا کچھ نہ کچھ اندازہ کر لیا ہوگا. یہ مہینہ جو اسلامی سال کا 6واں مہینہ ہے، جماد الثانیہ یا جماد الاخری، جس کو ہمارا پرنٹ میڈیا اور یہ جاہل
جماد الثانی، پتہ نہیں کیا کچھ لکھتے رہتے ہیں، جماد الاولا اور جماد الثانیہ، ان لفظوں کی اصلاح فرما لیجئے۔ بعض جماد الاخری بھی کہتے ہیں، ربیع الاول ربیع الثانی، جماد الاولا جماد الثانیہ۔ جماد الثانیہ کی آج ہمارے پاکستانی تقویم کے لحاظ سے 23 تاریخ ہے، اور میں آج کائنات انسانی، انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم انسان، افضل البشر بعد الانبیاء، سب سے بڑے انسان، اور آپ سمجھ چکے ہوں گے الحمدللہ، اور جب آپ کچھ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھے کچھ سکون ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کہنے لگا ہوں، قبل اس کے کہ میں پوری وضاحت کروں، آپ حضرات بول کر میری تائید کر لیتے ہیں، اور وہ شخصیت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سلسلہ وار مضمون اگرچہ دوسرا چل رہا تھا، حقوق کی بات ہو رہی تھی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ حقوق اللہ اور حقوق الرسول کے بعد انسانی برادری میں اگر ماں باپ کے حقوق ہیں تو پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے حقوق ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو یہ بڑی ناانصافی اور بے قدری ہوگی کہ ان کا یہ یوم وصال گزر جائے اور ہم ان کا تذکرہ بھی نہ کریں، خصوصاً ایسے حالات میں جہاں اس دھرتی پر بے شمار بدبخت اور بد نصیب صدیق اکبر سمیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت کی گستاخی کرتے ہوں، اس وقت بھی اگر کوئی مسلمان کہلانے والا ان کی عظمت کو اجاگر نہ کرے، ان کا مرتبہ اور مقام بیان نہ کرے، تو یہ بڑی ناانصافی، ناشکری اور بے قدری ہوگی۔ فارسی کا ایک شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، ز فرق تا قدم ز فرق تا بقدم ہر کجا کے میں نگرم، کرشم دامن دل می کشد کے جائیں جاست۔ سر سے قدم تک، چوٹی سے لے کر پاؤں تک، جسم کے جس حصے کو بھی میں دیکھتا ہوں، شاعر تو اپنی شاعری میں جس کو بھی محبوب سمجھتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، ہم اللہ کے محبوبوں کے بارے میں اس بات کو برمحل سمجھتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک جس حصے کو بھی میں دیکھتا ہوں تو میرا دل ادھر مائل ہوتا چلا جاتا ہے، جس کو دیکھتا ہوں دل کہتا ہے کہ اس کا تذکرہ کرو۔ کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاست، دامن دل کو اس محبوب کا کرشمہ، اس کا حسن و جمال مجھے کھینچتا ہے میرے دامن دل کو کہ اس کا تذکرہ کرو، اس کا تذکرہ کرو، اس کا تذکرہ کرو۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے خالق کائنات نے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے جس کو چن لیا تھا، سچ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ساتھی، ہر رفیق نبوت بہت عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ ہمارا خیالات کی پرواز سے بھی بلند و بالا ہیں، لیکن جب ان میں تقابل کرتے ہیں تو پھر آدم کی اولاد میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں میں بشمول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابوبکر صدیق جیسا انسان نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ اور یہ آپ حضرات الحمدللہ اس مجلس میں بیٹھ کر صرف جذباتی باتیں نہیں سنی ہیں، مبنی پر حقیقت باتیں سنتے رہے ہیں، اور آج بھی مبنی پر حقیقت باتیں ہوں گی۔ یہ غلوب عقیدت کی بنا پر نہیں کہہ رہا کہ مجھے عقیدت ہے تو اس وقت میں جوش میں آ کر ایسی بات کہہ رہا ہوں، نہ میری عادت ہے، نہ اس کو میں پسند کرتا ہوں۔ جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں ایک موقع پر بعض افراد نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اختلاف رائے ظاہر کیا، شخصی طور پر، کسی مسئلے پر نہیں، شخصی طور پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ بعثنی الیکم، لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن شروع میں فقلتم کذبتا، جب میں نے اللہ کا پیغام سنایا تو تم نے مجھے جھٹلایا۔ وقال ابو بکر، اور بکر نے کہا صدقہ، ابو بکر نے میری تصدیق کی، تم نے تکذیب کی۔ وواسانی بنفسہ، اور اپنے جسمانی طور پہ بھی مجھے راحت پہنچائی، ومالہ، اور مال بھی مجھ پر خرچ کیا۔ فہل انتم تارکون لی صاحبی، تو میرے اس ساتھی کو تم چھوڑو گے نہیں، یعنی یہ شکایتیں کرتے رہو گے؟ 2 دفعہ فرمایا۔ فما اوذی بعدھا، پھر اس کے بعد کوئی شخص بھی اس نے لب کشائی بھی نہیں کی۔ یہ ضمنی سی بات میں نے عرض کر دی۔ یہ وہ انسان ہے جو زمانہ نبوت سے پہلے بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، مکی زندگی میں دعوی نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، اور ایسا ساتھی تھا کہ دنیا میں شاید اس کی مثال نہ پیش کی جا سکے۔ شاید کسی سلیم الفطرت شاعر نے، مجھے اب ذہن میں آ نہیں رہا کہ علامہ اقبال مرحوم نے کہا ہے یا کسی اور نے، فارسی کا شعر ہے، نہ رفت بر زبان او لا ہرگز، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے زبان پر لا نہیں کا لفظ کبھی بھی نہیں آیا، کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ بات یوں ہے، اور انہوں نے کہا نہیں یہ بات ٹھیک نہیں۔ نہ رفت بر زبان او لا ہرگز، مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ شہادت پڑھتے وقت اللہ پڑھا، اور وہ معبودان باطلہ کا انکار کرتے وقت لا کہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلی ہو اس کے لیے لا ان کی زبان پر کبھی نہیں آیا۔ جس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول، اس کا اولین مصداق دنیا میں اگر ہے تو صدیق اکبر ہے۔ وقت کا دامن بڑا تنگ ہوتا ہے، آج میں تھوڑا تاخیر سے پہنچا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی دعا جو ہے اس میں ملامتکاری نہیں ہوگی، ریاکاری نہیں ہوگی، اخلاص ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے مفید ثابت کریں گے۔ مجھے بخار رہا، اس وقت بھی میری آنکھوں میں اتنی جلن ہے، میں آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں تو آنکھیں جل رہی ہیں، لیکن بہرحال کام چھوڑ تو نہیں سکتے کسی صورت۔
آپ حضرات علماء سے سنتے رہے، سب سے پہلا انسان جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، یہ ایک سچ ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہے۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 خوش نصیب لوگ جن کو بشارت دی، مبشرہ کم نے جن کو بشارت دی، خوشخبری دی جنت کی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عشرہ یعنی 10 مبشرہ جن کو بشارت دی گئی، ان میں سے 6 آدمی ان کی ترغیب سے مسلمان ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان بھی ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، سیدنا طلحہ بھی ہیں، سیدنا زبیر بھی ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں۔ اور یہ آپ حضرات علماء سے سنتے رہے، کتابوں کا مطالعہ کا ذوق رکھنے والے پڑھ چکے ہوں گے کہ مکی زندگی میں وہ مظلوم جو اپنی بے بسی کے سبب سے مظالم کا شکار تھے، جن میں سرفہرست سیدنا بلال ہیں اور بہت سارے مظلوم صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں، اپنے مال سے دشمن جو مالک ظلم کر رہے تھے ان سے خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ مکہ شہر کا بہت بڑا کپڑے کا تاجر، جنہیں دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے، تاجر پیشہ تھے، سب مال اللہ کی راہ میں، اللہ کے نبی کی محبت میں خرچ کر دیا۔ اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب ہجرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی مکہ چھوڑنے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اطلاع دینے کے لیے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دے دیا کہ اب مکہ چھوڑ دیں۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ میں یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کے کچھ اجزاء اگلے ہیں، وہ آپ سننے کے بعد خود سوچئے، کیا ہمیں اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے؟ ایسی کیفیت، ایسی حالت میں جو صدیق اکبر تھے، تو کیا ہم صدیق اکبر کی 2 جوان بیٹیاں گھر میں ہیں، بوڑھا باپ اور اہلیہ، باقی سارا مکہ شہر مشرکین کا دشمنوں پر مشتمل ہے۔ جو لوگ رسول اللہ کے دشمن تھے وہ ابو بکر کے بھی دشمن تھے۔ یہ آپ حضرات اب بھی ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ کل تو مشرکین مکہ کے نام سے تھے اور آج جس نام سے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ مکی زندگی ابتدائی دور میں جب اللہ کے پیغمبر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام سنا رہے تھے، کوئی شخص بھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نہیں پہنچا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ اپنا خاندان بنو ہاشم کا ایک بڑا قبیلہ ہے، البتہ پہلی زوجہ مطہرہ مقدسہ کون؟ سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پہلے شوہر سے ایک فرزند نوجوان تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب ان کی والدہ آئی ہیں تو والدہ کے ساتھ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے سب سے پہلے شہادت کے مرتبہ وہ فائز ہوئے ہیں، اور آپ سن چکے ہیں ان مجالس کے اندر، وہ حضرت حارث بن ابی حالہ، جزاکم اللہ خیرہ۔
ان حضرت حارث، ان کے والد کا اصل نام ہند تھا، ابو حالہ کہلاتے تھے اس لیے کہ انہی کے ایک بھائی کا نام حالہ تھا۔ یہ 4 بھائی، چاروں سیدہ خدیجہ کے صاحبزادے، چاروں مومن، حارث، طاہر، حالہ اور ہند۔ باپ کا نام بھی ہند ہے۔ اس زمانے میں اس طرح اپراٹ نہیں ہوتی تھی کہ باپ کا نام اگر ایسا ہے تو بیٹے کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اب تو کسی کا نام رکھنے کے لیے کوشش کی جائے تو کہتے ہیں کہ پورے ملک میں کوئی نام نہ ہو تو تب ہم رکھیں گے۔ ایک نوجوان چند روز مجھ سے پہلے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے محفل موجود ہوں، کہ بچی کا نام رکھنا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کوئی تجویز کیا ہوگا؟ مجھ سے اگر پوچھتے ہیں تو میں پھر نام بتاؤں گا کہ سب سے اونچے درجے پر خواتین میں سیدہ مریم ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے صدیقہ کا لفظ فرمایا اپنے قرآن میں، وہ صدیقہ۔ اور سیکنڈ درجے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں۔ تو مریم نام کہنے لگا جی وہ ہمارے فلاں میرے رشتہ داروں کے فلاں کے نام کی ہے۔ میں نے کہا ان کے گھر میں اگر کوئی کار ہو انہوں نے خریدی ہو تو تم یہ سمجھ کر گاڑی نہیں خریدو گے کہ چونکہ ہمارے رشتہ داروں نے گاڑی خریدی ہے لہذا ہم نہیں خریدیں گے۔ انہوں نے اگر کوٹھی بنائی ہے تو تم کوٹھی نہیں بناؤ گے۔ یہ کیا حماقت ہے! شیطان ادھر سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ اچھے نام بچوں کے رکھو۔ یہ ہندوؤں والے نام ڈراموں کے اندر سے لے کر نام خدا کے لیے مسلمان ہو، اور اس کو ایک مہم کے طور پر چلاؤ اپنے حلقوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر۔ جو نام اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہیں، وہ نام رکھو۔ تو حضرت حارث سیدہ خدیجہ کے صاحبزادے، پہلے شور ہند کے بیٹے جن کا نام ابو حالہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے۔ دوسرے انسان ابو بکر صدیق تھے۔ جس وقت مشرکین چاروں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے تو صدیق اکبر نے کسی کو ایک کو دھکا دیا، دوسرے کو گھونسا مارا۔ وہ سارے مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کو اس قدر مارا کہ ایک مشرک نے اپنے جوتوں سے صدیق اکبر کے چہرے پر اتنی ضربیں لگائیں کہ ناک بالکل چہرے کے ساتھ مل گئی، چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا، اور بے ہوش ہو گئے۔ اور ان کے قبیلے کے لوگ، قبیلہ بنو تیم سے تعلق، قبیلے کے لوگ ان کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ چونکہ قبیلے کے لوگ اکثر مشرک تھے، اس واسطے انہوں نے مشرکین کا مقابلہ نہیں کیا، البتہ وہ قبیلے کی حمیت کے سبب سے ان کو گھر لے گئے، اور گمان ہونے لگا کہ شاید یہ انتقال کر جائیں گے۔ لیکن میرے رب کے پاس زندگی ہے، اور میرے رب نے اپنی نبی کے رفاقت کے لیے ان کو ایک عرصے تک زندہ رکھنا تھا۔ اگر وہ زندہ نہ رہتے تو ان کے کارنامے ہمارے سامنے نہ آتے، آج ہم ان کا تذکرہ کیسے کرتے۔ لیکن اس عاشق جانثار کی حالت دیکھیے، ماں پاس بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں، گھر کے دوسرے افراد، اور جب ان کو ہوش آتی ہے تو پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا عاشق جانثار دنیا میں دیکھنا درکنا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جس کی خاطر اتنی مار کھائی ہو، قریب المرگ ہو چکا ہو۔ تو خاندان کے کچھ لوگ جو اس وقت مومن نہیں تھے، انہوں نے کہا انہی کی وجہ سے آپ اس حالت تک پہنچے، آپ پھر ان کا ذکر کر رہے ہو۔ ماں نے کچھ کھلانے کی کوشش کی، فرمانے لگے جب تک میرے آقا نہیں کچھ کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ اصرار کیا کہ مجھے اپنے آقا کے پاس پہنچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا چہرہ رکھ دیا، رسول اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنے رخسار رکھ لیے، اور اللہ کے پاک پیغمبر بھی رونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ اور جب تک ان کی نگاہ
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نہیں پڑی اس وقت ان کو سکون نہیں آیا. اس مسئلے کو، اس روایت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور چچا زاد بھی. فرماتا ہم میں سے کوئی شخص ہمت نہیں کر سکتا تھا مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے. ہم پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے، یہ وکر ہی تھے کہ انہوں نے سب کچھ کیا. تنہا وہ ساری مشرک قوم کے اندر گھس گئے اور اپنے انجام سے بے خبر ہو کر، اتنے احساس ان کو ہوگا کہ یہ مشرک مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں. انہی کے سامنے حضرت حارث کا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. ایسا عاشق جانثار اس دھرتی پر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. اللہ اکبر. اور یہی وہ خوش نصیب انسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے زوجیت میں آنے کا سبب بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے سبب ابو بکر صدیق بنے. اور کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ صدیق اکبر، یہاں یہ بات رک کر میں بتا بھی دوں کیونکہ پھر دوسرا موقع مستقلاً شاید اس مسئلے کو بیان کرنے کا نہ ملے. میں تو ایک نظریاتی آدمی ہوں، نظریے کے ساتھ سوچتا ہوں، نظریے کے ساتھ جیتا ہوں. کوشش یہ ہے کہ میرے سامعین جو وقت نکال کر آئے ان تک بھی نظریہ صحیح پہنچ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ خدیجہ صدیقہ سے نکاح کرنے سے پہلے اپنی چچا زاد ابو طالب کی بیٹی سیدنا علی کی ہمشیرہ جو ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں، ان کا نام بھی ہند تھا. ان کا رشتہ مانگا. عرب دنیا کے اندر اس زمانے میں اپنے کزن، جس کو آپ کہتے ہیں چچا زاد ہو، مامو زاد ہو، خالہ زاد ہو، ان کے رشتے کو مرغوب اور پسند کیا جاتا تھا. آج فرنگی تصورات اور اس کے نظریات کے سبب سے فرسٹ کزن کے ساتھ شادی ٹھیک نہیں. کیا کیا تبصرے کریں ہم ہر اعتبار سے ظاہری طور پر، نظریاتی طور پر، ذہنی طور پر ان کے غلام ہیں. ان سے جب رشتہ مانگا ابو طالب سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. ابو طالب نے اپنی بیٹی کا رشتہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ابو جہل کا مخزومی خاندان کا ایک آدمی تھا جو حبیرہ کے نام سے مشہور ہے، حبیرہ مخزومی، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا. تو جس وقت یہ ساری بات ہو گئی تو کتابوں میں لکھا ہے فعاتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو گلہ کیا، زوجتہ وترکتنی، ام ہانی کا رشتہ آپ نے حبیرہ کو دے. حبیرہ بدترین قسم کا مشرک تھا اور شرک کی حالت میں مرا، اور موذی رسول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والا تھا. اس کو رشتہ دے دیا تو وترکتنی، مجھے چھوڑ دیا. تو جناب ابو طالب کا جواب یہ تھا انا سہرنا الیہم، ہمارے رشتے ناطے ان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. الکریم یکافئ الکریم، شرفاء کے رشتے شرفاء کے ساتھ، معززین کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، اور ہم اس لیے ان کو، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے دیا. شاید اس بات کو میں نقل نہ کرتا، لیکن تھوڑا سا آپ کا ذہن اس طرف میں منتقل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سیرت کے موضوع پر جو کتابیں پڑھی ہیں، پڑھتے رہتے ہیں،
اور آپ کے سکولوں کالجوں کے اندر تو شاید یہ بات بڑی شد و مت سے لکھی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا غمخوار اور خیرخواہ اور مددگار ابو طالب تھا. یہی کچھ سنا آپ نے، ہم بھی یہی پڑھتے آئے. جب تک حقائق ہمارے سامنے ہر طرف سے کھل کر نہیں آئے تو ہم بھی یہ سمجھتے رہے. ایک بہت بڑا عالم جن کی میں ہر پہلو سے قدر کرتا ہوں دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کی بے شمار کتابیں لکھی انہوں نے، اور بہت مفید کتابیں عقائد کے موضوع پر. لیکن جس وقت ان کی کتاب کا یہ مضمون میں نے پڑھا تو وہ دنیا میں تھے نہیں. اگر ہوتے تو شاید میں جا کر ادب سے عرض کرتا کہ حضرت آپ کیا لکھ چکے ہیں. انہوں نے لکھا 38 سال بے لوث خدمت کی ابو طالب نے. بس اسی قسم کی چیزیں ہیں. ہم تو سچی بات ہے، اب یہ میں آخری جملہ کہہ کر بات کو پھر اصل موضوع کی طرف لاتا ہوں. جس طرح یہاں کے سیاسی مچھندروں نے ہمارا استحصال کیا ہے، اس طرح ہمارا مذہبی ٹولہ مولوی اور پیر انہوں نے اس قوم کا، مسلمان قوم کا مذہبی استحصال کیا ہے. ہم عقیدت کی رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، حضرتوں کے ہاں ایسے جکڑے ہوئے ہیں. ادب احترام سب کا لازمی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر آدمی کی تحریر یا ہر آدمی کی بات حجت ہو. اپنے دل و دماغ کو وسیع رکھ کر تصویر کے سارے رخ دیکھنے چاہیے. میں الحمدللہ سب کا ادب کرنے والا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس ادب پر قائم رکھے. لیکن میرے نزدیک حجت اللہ کا قرآن ہے اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بس اور کوئی چیز حجت نہیں. قرآن کے مطابق کسی کی بات ہے تو سر آنکھوں پر، رسول اللہ کے صحیح فرمان کے مطابق کسی کی بات ہے تو سر آنکھوں پر. اگر ان دونوں کے ساتھ میل نہیں کھاتی تو میں ان بات کو چھوڑ دوں گا. ادب ضرور کروں گا لیکن بات کو چھوڑ دوں گا. کیونکہ غلطیاں ان لوگوں سے ہوتی ہیں، کوئی انسان معصوم پیغمبر نہیں. نبی کی جماعت کے لوگ صحابہ کرام وہ معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں. محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں، فوراً ان کو تنبہ ہوا اور اللہ کے سامنے توبہ کر کے اپنے آپ کو اپنا حساب بے باک کر دیا. یہ نبی کی صحبت کی برکت تھی. باقی بعد میں آنے والا کوئی مجتہد، کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی صوفی، کوئی ولی، کوئی مولوی معصوم نہیں ہے. ادب سب کا ہے، کریں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن یہ ہے کہ ہر بات کو حجت مان لیں. کھلی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دماغ میں دیا ہے سوچنے کے لیے، آنکھیں میں دی ہیں دیکھنے کے لیے. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جامد تقلید پر نہیں، مقلد ہیں فقی مسائل میں امام ابو حنیفہ کے رحمت اللہ تعالی علیہ. مسائل فقی اور استنباطی مسائل جو ہمارے بس سے باہر ہیں، لیکن جہاں تک تاریخ کا معاملہ ہے اس میں ہم کسی شخص کے مقلد نہیں. تو آپ نے یہ تو پڑھا ہوگا اور پڑھتے رہے ہوں گے. آپ بچوں کی کتابیں کھول کر دیکھ لیا کریں. سب سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدرد اور خیرخواہ ابو طالب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں جتنی ماریں پڑی ہیں، کہیں نظر آتا ہے کہ ابو طالب نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی؟ کہیں نظر آتا ہے کہ ابو طالب کی اولاد نے مدد کی؟ حتیٰ کہ بنو ہاشم میں سے کوئی ایک شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نہیں آ رہا. آ رہا ہے تو ایک تیمی آ رہا ہے اور وہ مار کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتا ہے، جس کا نام ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بنو تیم میں سے تھے. یہ قبیلے میں بتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہیں. سیدنا صدیق ابو بنو تیم میں سے ہیں. سیدنا فاروق اعظم بنو عدی میں سے ہیں. سیدنا عثمان بنو امیہ میں سے ہیں. مختلف قبائل تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسد میں سے ہیں. مختلف قبیلوں کی خواتین بھی نہیں ہیں. میں صرف آپ حضرات کا ذہن اس طرح منتقل کرنا چاہتا ہوں
کہ اپنے دماغ میں وسعت پیدا کر کے کھلے دماغ سے سوچئے اور دیکھیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو طالب نے انکار کر دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف سوچا، اور وہ ان کے عاشق جانثار فداکار ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے. ان نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی سن لیجئے کہ ایک بڑے معروف باپ کی بیٹی تھی، دولت مند تھی، لیکن دونوں جگہوں سے بیوہ ہو چکی تھی. 5 بچے تھے، پہلے شوہر سے 4 بیٹے، دوسرے شوہر سے 1 بیٹی. پہلے شوہر سے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہند تھا، اور دوسرے شوہر سے ایک بیٹی، اس کا نام بھی ہند تھا، اور جو پہلا شوہر تھا اس کا نام بھی ہند تھا. یہ سب ہماری صحابہ کے تذکرے پر لکھی جانے والی کتابوں میں نام ہیں. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا، اگر حافظ بن حجر عسقلانی کی کتاب اصابہ فی معرفت الصحابہ، جو بڑی جامع کتاب ہے صحابہ کے تذکرے پر، بہت شاندار کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اردو بازار میں ایک ادارے نے چھاپ دیا ہے، مکتبہ رحمانیہ والوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. آپ حضرات اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. میں مشورہ دوں گا کہ نبی کی جماعت کا مطالعہ کریں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. نبی سے پیار یہ ہے کہ نبی کی ہر نسبت سے پیار کرو. اللہ مجھے اور آپ کو بھی حقیقی محبت نصیب فرمائے، وہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. ہماری زبانی دعووں سے کوئی محبت نہیں بنتی، وہ محبت جو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لے، ایسی محبت ہمیں نصیب فرمائے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کرنے کا پروگرام بنا لیا. میں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے ان کوشش کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رابطہ کیا. چونکہ بہت بڑی دولت مند تھی، لیکن خاتون ہونے کے لحاظ سے دور دراز کا سفر نہیں کر سکتا تجارت، تو مختلف لوگوں کو کرائے پر لے کر، پیسے دے کر اپنا مال دیتی تھی تجارت کا، کہ تجارت کر کے آپ جو منافع ہوگا اس میں آپ کو اجرت دوں گی. لوگ کرتے تھے ایسا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر گئے، اور انہوں نے اپنا ایک غلام بھی ساتھ بھیج دیا. غلام اس لیے ساتھ بھیجا، انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کی حالت دیکھیں، اس کی گفتگو کو سنیں، اس کا رویہ دیکھیں، سفر کے اندر کیسا رہتا ہے. وہ اصل میں یہ دیکھنا ہی چاہتی تھی، کیونکہ مکی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے صادق اور امین کہلاتے تھے. یہ آپ سب کو پتا ہے. یعنی بڑا سچا انسان ہے، کبھی اس کی زبان پر جھوٹ نہیں آیا، بڑا دیانتدار انسان ہے، اس سے زیادہ بددیانتی کبھی نہیں آئی. تو یہ شہرت تو تھی ہی. اب شادی کے پروگرام بن رہے تھے، لیکن وہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، اپنے معیار کا کوئی شوہر تلاش کر رہی تھی. لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن کس طرح توجہ نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر پر گئے تو ان کا غلام بھی ساتھ تھے، ساتھ رہے، ہر حرکت دیکھتے رہے، ہر ادا دیکھتے رہے. اور اس سفر کے اندر ملک شام میں ایک جگہ سستانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے. تو سابقہ کتب کا ایک عالم تھا، ماضی کی کتابوں کا ایک عالم، عیسائی عالم تھا. اس نے پوچھا، دریافت کیا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ مکہ سے آیا ہے، تجارت کرنے کے لیے آیا ہے. مکی لوگ تجارت کے لیے آتے رہتے تھے. کہنے لگے کہ یہ آدمی جہاں بیٹھا ہے یہاں خدا کے نبی بیٹھتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آئندہ چل کر یہ کیا ثابت ہوں گے کہ یہاں اللہ کے نبی بیٹھا کرتے ہیں. یہ ساری باتیں بھی وہ غلام سن رہا تھا. واپس جا کر اپنی مالکن کو ساری صورتحال بتا دی. ادھر صدیق اکبر کی کوششیں تھیں ان کے ساتھ نکاح کرانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالی حالت اس وقت اتنی اچھی نہیں تھی مقابلتاً. تو جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ ہو گئیں،
اب ایک دولت مند خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے جتنے لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے اس زمانے کے لحاظ سے، یاد رکھیے کہ ابھی حضور پر نبوت نہیں آئی، ابھی 15 سال بعد میں نبوت آئے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے ابوبکر صدیق پر خدا کی اربوں کھربوں رحمت نازل ہوں. انہوں نے 1000 دینار اور خوبصورت قسم کے جوڑے جو کسی دلہا کے پہنائے جاتے ہیں وہ حاصل کر کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ آپ کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب جو ہیں میرے پاس یہ امانت رکھوا گئے تھے. امانت کوئی نہیں تھی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر بار اور زیر احسان کا ذہن میں لانے سے بچانے کے لیے کہ حضور پر یہ احسان نہ ہو میرا کہ میں نے یہ سارا کام کیا ہے، کہ جناب عبد المطلب آپ کے دادا بزرگوار میرے پاس 1000 دینار رکھوا گئے تھے اور یہ خوبصورت جوڑے بھی رکھوا گئے تھے، اور یہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے پوتے کو بوقت ضرور دے دینا. چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی ہے سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا دولت مند خاتون کے ساتھ، اور مال خرچ ہو رہا ہے صدیق اکبر کا. اور پھر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ ساری صورتیں جب سامنے آئیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ جس طرح آج کوئی شاہ بالا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ آپ کی پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ سربالا. ایک دلہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک سربالا ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ ہی میرے ہر وقت کے ساتھی اور رفیق ہیں، رازدان ہیں، پھر آپ ہی میرے سربالا بنیں گے. اللہ اکبر. کس بات کا میں تذکرہ کروں گا آپ حضرات کے سامنے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جب ممبر پر بیٹھتا ہوں، یہ ممبر کی برکت ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ ہے، میں بالکل خالی ذہن آتا ہوں. یہاں بیٹھتے ہی مضامین کا ایک انبو ہوتا ہے کہ کون سی بات پہلے ذکر کروں، کون سی بات میں ذکر کروں. اللہ قبول فرما لے. بس اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ بڑے بڑے نامی گرامی خطیبوں کو اور واعظین کو اور لچھے دار تقریر کرنے والوں کو چھوڑ کر میرے جیسی سادہ ٹوٹی پھوٹی بے ربط باتیں سننے کے لیے آ جاتے ہیں. میں ان کے برابری کا دعویٰ تو نہیں، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ بات دل سے نکلتی ہے، ریاکاری نہیں، خدا گواہ ہے. دل سے نکلتی ہے، ہمدردی کے جذبے سے نکلتی ہے، اور اس خیال سے نکلتی کہ اللہ راضی ہو جائے، کہ میرے سامعین کا وقت ضائع نہ ہو. صدیق اکبر خدا کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں. یہ وہ انسان ہے کہ جس کی 4 پشتیں مسلمان، کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے اس امت کے اندر. باپ مسلمان، گو کے بعد میں مسلمان ہوئے، باپ صحابی، خود صحابی، بیٹا عبد الرحمن صحابی، اور اس کا بیٹا محمد بن عبد الرحمن صحابی. 4 پشتیں. اور یہ محمد جو ہیں اپنے چچا صدیق اکبر کے وہ صاحبزادے جو ان کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، جو محمد بن عبد الرحمن کہلاتے ہیں، ان سے عمر میں بڑے تھے. یہ بھتیجے اپنے چچا سے عمر میں بڑے تھے. صدیق اکبر کے بڑے بیٹے کے بیٹے تھے. تو پوتا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، یہ بیٹا بھی صحابی، دادا بھی صحابی، پردادا بھی صحابی. یہ 4 پشتیں یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے
اور ایمان سے مشرف ہوئی ہیں، یہ صدیق اکبر کو یہ شرف حاصل، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کریم کی آیت جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ اللہ کی مدد کس شکل میں آئی؟ ابوبکر صدیق کی شکل میں۔ صدیق کو، ابوبکر کو اللہ نے اپنی مدد قرار دیا ہے۔ اور ٹائم ہو گیا، آپ حضرات، میں بات کو لمبا کروں گا، مزہ تو آ رہا ہے لیکن آپ حضرات محسوس کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔